السلام علیکم، میں ایڈوکیٹ ریحان احمد شیروانی پاکستانی عوام کی آواز کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں سب سے پہلے درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو علیہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کا پہلا سال محرم اسٹارٹ ہو گیا ہے۔ اس حوالے کچھ تھوڑی میں باتیں آپ سے شیئر کروں گا۔ اسلام کا پہلا سال ہے، ایک تو خوشی بات ہے، لیکن آخر میں جو ہے زیادہ ہم اس کو سادگی سے بات ہے کہ کچھ اہل بیت حضرت امام محسن کربلا میں شہید کر دیتا ہے پورے خاندان کو۔ اس والے ہم لوگ جو ہے اس کو سادگی سے اور بڑے ان کی یاد میں ان کی یاد کو تازہ کر کر ہم جو اس کو بناتے ہیں، اور بڑی سادگی سے اور نیاز، لنگر اور قرآن شریف اور جتنی بھی نفل عبادت پہ ہیں ان کو پہنچاتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور تلقین لوگوں کو کرتے ہیں۔ دوستو، ایک چیز میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ رونا نہیں چاہیے۔ رونا ایک سنت ہے۔ سنت کے ہزارہ میں مجھے آپ کو بتائیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام بھی کیا، بات کی، کس طرح بات کرتے تھے، کھاتے، تو وہ سنت ہے۔ اور سنت ایک بھی ہم نے فالو کر لیا تو ہمارا اتنا بڑی پار ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے، تو لیکن شیئر کرنا اچھی بات ہے، ایک یادگار ذہن میں یادداشت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ حضرت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف فرماتے اور حضرت اماں آسیہ رضی اللہ عنہ گھر پہ تھیں، تو ان کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک فرشتہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے، تو کسی کو اندر نہیں آنے دیجیے گا۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اتنے میں تھوڑی دیر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، 5 یا 6 سال کے تھے، وہ گھر پہ آئے تو حضرت اماں آسیہ رضی اللہ عنہ ان کو تھوڑی دیر کے روک لیا، آپ رک جائیں، لیکن انہوں نے چھوٹے بچے تھے، ضد کی، تو پھر انہوں نے جانے دیا۔ تو وہ حضرت امام حسین جب اندر گئے تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے کی آواز آنے لگی۔ حضرت اماں آسیہ رضی اللہ عنہ بھاگ کے گئیں، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرے ماں باپ پر قربان اتنی یعنی قطار رو رہے ہیں، خیریت ہے؟ تو حضرت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو گود میں لے کر اس طرح ہچکیاں لے کے رو رہے تھے کہ آنکھوں سے یعنی کہ آنسو بہہ رہے تھے، اتنا رو رہے تھے کہ بس یعنی کہ ہچکیاں لے کر جس طرح رویا جاتا ہے۔ تو حضرت ماشاء اللہ کیا بات، وہ ایک فرشتہ آیا، اس نے کربلا کی زمین مجھے دی کہ میرے اس بچے کو میری امت شہید کرے گی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا جائے گا۔ تو اس طرح یعنی کہ ہچکیاں لے کر ہزاروں قطار داڑھی مبارک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تر ہو گئی تھی، اتنا رو رہے تھے۔ تو یعنی کہ وہ 5 سے 6 سال کے تھے ہمارے پیارے حسین رضی اللہ عنہ، تو شہادت کی خبر تو پہلی یعنی کہ فرشتے نے دے دی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو اس ٹائم وہ رو رہے تھے۔ تو اس طرح کے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ہمیں رونا چاہیے، آنکھوں میں آنسو ہونا چاہیے، سنت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین ایسے لے کر رو رہے تھے جب کوئی خبر دی گئی کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا، ہماری امتی شہید کرے گی، تو رو رہے تھے، ہزاروں قطار رو رہے تھے۔ تو یہ ایک سنت ہے کہ بھائی امام حسین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تھا وہ رو رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی عمل ہے وہ ایک سنت ہے۔ تو یہ بھی ہمیں سنت جب 10 محرم 9-10 محرم آتی ہے، ظاہر ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اور دونوں امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نوجوانوں جنت کے سردار ہیں یہ، اور انہی کے امام حسین کی شہادت کے بعد دین زندہ ہوا۔ تو یہ ہے کہ ظالموں نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنے دی، کس طرح ان کے شہید کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو، اور کتنا بغض رکھتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، ان کی اولاد سے۔ تو یہ لوگ یعنی کہ میں جہاں تک خیال ہے یہ لوگ یعنی کہ یہودیوں سے بھی یعنی کہ یزید جو ہے یہودیوں سے بھی غیر گزرا تھا، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے کیا اور ان کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ کیا۔ تو بس یہ کہ یہ 9-10 محرم کو ہمیں ان کی میں یاد کیا جائے، اور کس طرح پورا خاندان شہید ہوا، ایک ذہن میں تصور لانا چاہیے، کس طرح چھوٹے چھوٹے بچے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ امام حسین کے بیٹے گود میں لیے ہوئے تھے، ایسے پیار کر رہے تھے، ایک تیر آ کے لگا بالکل، اور بالکل فوارہ کی طرح اترا، تو حضرت امام حسین بچے کو عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اوپر کیا، یا اللہ تو اس میں راضی تو میں بھی راضی۔
تو اتنی بڑی قربانی کے بعد ہمیں جو ہے آج زندہ ہے ہمارا دین. یہ تو دین تو بھائی ختم کر دیا تھا ان فاسق لوگوں نے اور خارجی لوگوں نے. یہ خارجی لوگ تھے, یہ اسلام کے نام پہ دھبا تھے. میں ایک بات کو شیئر کروں. ٹیپو سلطان, انگریزوں نے جب اس کو شہید کیا ٹیپو سلطان کو, تو انگریز نہ کافر, اللہ کو ماننے والے نہیں, پھر بھی اس کو ٹیپو سلطان کو توپوں کی سلامی کے ساتھ عزت کے ساتھ دفن کیا. یہ مسلمان یہودی سے کافر سے بڑھ کر گیا گزرا یزید. ہمارے امام حسین کو نماز جنازہ نہیں پڑھنے دی انہوں کو, کس طرح انہوں کو شہید کیا. تو بڑا ظلم کیا ہمارے اہل بیت سے, ہمارے امام حسین رضی اللہ عنہ سے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا, بڑا ظلم کیا. اور اس کو ہمیں ایک سادگی سے دن بنانا چاہیے, ان کی یاد میں بنانا چاہیے. جتنی بھی ہم جو ہے ان کے نام پر نیاز لنگر بانٹیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم بھی ان کے جس طرح انہوں نے قربانیاں دی ہم ان کی قربانیوں کو لے کر فالو کریں آگے جا کر. جیسے کشمیر میں ہو رہا ہے, فلسطین میں ہو رہا ہے, ہمیں بھی اسی طرح لڑنا چاہیے. ہم مسلمانوں کو ہمیں یہ نہیں دیکھیں ہمارے بچے کیا ہوگا, ہماری بیوی کیا ہوگی, ہم مر جائیں گے, ہم شہید ہو جائیں گے کہ ہمارے بچوں کو کون دیکھے گا, ہماری بیویوں کو کون دیکھے گا. نہیں, ہمیں تعلیم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں دے کے چلے گئے کس طرح ظالم کے خلاف آواز اٹھانی ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آپ کی بیوی ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کے بچے رول جائیں گے, آپ کو کیا ہوگا. نہیں, اللہ کی راہ پہ سب کچھ قربان کر دیا. یہ نہیں دیکھا کہ کیا ہوگا, نکل پڑے ظالم کے خلاف, یزید کے خلاف, ان کے جو ہے ان کے خلاف آواز کی. غلط کر رہے ہو, غلط کو تو غلط کہا ہے, لڑیں. وہ بھلے چھوڑا ہی 70 صحابہ تھے لیکن جھکے نہیں اور سر کٹوا دیے اللہ کی راہ میں. لیکن یہ سبق دے گئے میرے لیے بھی, ہم سب مسلمان کے لیے میرے پہ بھی فرض بنتا ہے کہ میں کشمیر میں جاؤں, فلسطین میں جاؤں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے, ہم سب کو دے. تو ہم لوگ تو بس یہ ریاست ہماری جو ہے بس اللہ میں اس کو ہدایت دے, جو ہمارے ریاست کے جو ہے کرتا ہیں ان پر بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. اور دوسری ایک چیز اور میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, میں ایک پریکٹیکل ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ, میری پیدائش ٹھٹہ ڈسٹرکٹ کی ہے. میں ٹھٹہ کی جامع مسجد میں سن 1998 میں جمعے کی نماز پڑھ رہا تھا. میری عادت تھی پہلی صف میں جا کر میں بیٹھتا تھا. تو وہاں کے پیش امام عبدالباری صاحب ایک حدیث شریف بتائے تھے جمعے کی نماز میں کہ حضرت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ عنہ, چھوٹے سے بچے, جیسے بچے چلتے ہیں نا, چل رہے ہیں پھر گر رہے ہیں, ٹوٹ رہے ہیں, تو وہ آ رہے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, امام حسن. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کو دیکھا, خطبہ چھوڑ کر پھر ان دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں لیا, پھر خود ممبر پہ آئے اور ممبر پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ادھر لگایا, حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ادھر لگایا. تو اس طرح پھر اللہ اوپر آسمان پر منہ کر کے کہا, اے اللہ حسن حسین مجھ سے ہیں, میں حسن حسین سے ہوں. اے اللہ جو حسن حسین سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر. تو میں نے یہ حدیث سنی تو میں نے اسی ٹائم دل میں طے کر لیا تھا میری شادی ہوگی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کا بیٹا دیا تو حسن حسین نام رکھوں گا. 98 کی بات ہے, میں نے وہیں پہ ایک نیت کر لی تھی. جب یہ حدیث شریف سنی وہ سنتا رہتا لیکن اس ٹائم دل میں آ گئی. اور میری شادی 2004 میں ہوئی. 98 99 2000 6 7 8 سال کے بعد شادی ہوئی. تو کہنے مقصد یہ ہے کہ جب یہ نیت کی تو اس ٹائم سے میری زندگی میں تبدیلی آنے لگی, میری عزت میں اضافہ ہونے لگا اور میں ترقی کرتا گیا. اور پھر اس کے بعد میرے اچھے گھر میں شادی ہوئی, اچھی بیوی ملی. پھر سن 2006 میں میرے کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا. تو جیسے ہی مجھے پتہ ہے لوگ تو جا کر نام لکھاتے ہیں, یہ تاریخ ہے, یہ ہے, یہ لفظ کی ہے, کس لفظ سے یعنی کہ نام لکھا. نہیں, میں نے کہا حسن احمد شیروانی لکھا جائے گا. تو اس سے بھی محبت میں حسن حسین کی محبت میں اپنے بیٹے کا حسن نام رکھا. اور آج تک میں نیچے نہیں گرا, عزت ملتی جا رہی ہے اور میں ترقی کرتا جا رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے, وکیل بنا, ہر چیز بنا, اچھے گھر میں شادی ہوئی, اچھی بیوی دی, میرا اللہ بیٹا بھی اچھا دیا, بیٹیاں بھی دیں مجھے, گھر, ہر چیز, گاڑی, ہر چیز. اللہ نے کون سی ایسی نعمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازی, شکل صورت, ہر صحت, ہر چیز مجھے دی اللہ تعالیٰ نے. وہ
دن بھر بھی میں ترقی اسی حسن حسین کی محبت میں جو ہے کہ ترقی کرتا ہے. میں اپ ڈاؤن ہوتا ہے انسان میں، ظاہر صحابہ کرام میں بھی امتحانات آئے، بیماریاں شماریاں اور تکلیفیں آئیں، تو یہ تو ایک پارٹ ہے زندگی کا، تو اس سے تو خیر گھبرانا چاہیے، لیکن میں ترقی کرتا جا رہا ہوں، یہ اس پہ اس کی دو رائے نہیں. یہ میں اپنا پریکٹیکل ہے، جو میں نے جب نیت کی تھی، جب اس حدیث سنی تو یہ بھی ہے کہ تو آپ لوگوں سے یہ کہ حسن حسین مرتے دم تک اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو حسن حسین اہل بیت سے محبت عطا فرمائے، اور محبت میں ہی ہمارا دم نکلے. حسن حسین رضی اللہ عنہ کی، حضرت علی کی، اہل بیت کی محبت میں ہمارا دم نکلے. ہم چاہے جتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، جتنے بھی حج کر لیں، اگر حسن حسین کی محبت نہیں ہوگی بھائی، ہمارا ایمان بیکار ہے. اہل بیت سے محبت نہیں ہوگی، ہماری نماز بیکار ہے، ہمارا حج بیکار ہے، ہمارا عمرہ بیکار ہے. یہ سب چیز ہو حسن حسین کی محبت دل میں لے کر ہم مریں گے انشاءاللہ. جنت تو ہے ہی ہماری، پھر تو بیڑی پار ہے. اس طرح یہ مجھے اجازت دیں. انشاءاللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ حفظ و ایمان میں رکھے، ہم سب کو ایمان پر خاتمہ دے اللہ تعالیٰ. اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد.